अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। लहू जलाल बाय अनीशा उमर की एपिसोड नंबर 97 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। खाना खाने के बाद सलवा और यूसुफ सो चुके थे। वो बाहर सोफे पर नीम दराज था। ऐना अंदर बच्चों के पास ही सो रही थी। लाउंज में लगे वॉल क्लॉक की टक टक खनूस कायम थी। अब फिर से सुकूत छा रहा था। तो इंसानों से माफ़ी मांगो। तुमने इंसानों का कत्ल किया है। अल्लाह हकूकुल इबाद माफ़ कर नहीं करता। अल्फाज की ना ख़त्म होने वाली जंग इसको अपनी लपेट में लिए हुए थी। वो करवट बदल गया तो क्या कोई रास्ता नहीं था? क्या हसन किरदावी सारे रास्ते बंद थे? वो यूं ही टुकटुकी बांधे सोचे गया। रात बीतती जा रही थी, सन्नाटा बढ़ता जा रहा था। रोड से वक्फे वक्फे से आती गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ें भी दम तोड़ती जा रही थी। नेज़ दुनिया सोने लगी थी पुरसुकून होकर, मगर हसन का सुकून किसी आवारा परिंदे की तरह उड़ गया था और अब इसको ठिकाना नहीं मिल रहा था। जब इसकी बेबसी में इजाफा हुआ तो उठकर बैठ गया। इसने सर हाथों में गिरा दिया। दिमाग में गूंजती आवाज़ें बुलंद हो रही थी। सबको होती है हसन, इनको भी हुई थी जिनको तुमने जिंदा दरकोर कर दिया। इनको भी जो तुम्हारे बदबूदार कैद खाने में मौत की आगोश में चले गए। इनको भी जिनको तुमने कठपुतलियां बना दिया और वो तुम्हारे ही हुक्म पर अपनी जान ले लिया करते थे। इनको भी जिनको तुम अपने बेतुके इंतकाम की भीड़ चढ़ाते आए हो। इनमें ना सिर्फ जान थी बल्कि रूह भी। तो कयामत के दिन जिंदा किए जाएंगे और वो तुम्हारा अगर गिरबान पकड़ेंगे हसन। और मुझे इस दिन से खौफ आता है जिस दिन हर जी रूह को जिंदा किया जाएगा और तुम्हारे नामा माल में अनगिनत जानों का खून होगा। इस दिन तुम बाएं हाथ वालों में होगे। ऐना के अल्फाज के कोढ़े एक बार फिर से बरसने लगे थे। दिमाग में टीसें उठने लगी थी। दर्द की एक शदीद लहर दौड़ी पूरे बदन में तो इसने सर उठाकर सामने दरवाजे को देखा, मगर हर चीज घूम रही थी। इसने छत को देखा और इसको छत भी दिखाई नहीं दे रही थी। इसको सारी कायनात अपने गिर्द घूमती हुई महसूस हो रही थी। अगर ये दर्द नाकाबिले बर्दाश्त था तो फिर वो कैसे कयामत के दिन सख्तियां बर्दाश्त कर सकता था? अगर ये तकालीफ नाकाबिले बर्दाश्त थी तो फिर अल्लाह के अजाब के बाद एक झलक कैसे देख सकता था वो? दिमाग उठती टीसें बढ़ती जा रही थी। इसने उठने की कोशिश की मगर इसको अपनी टांगों में जान महसूस नहीं हो रही थी। इसको लगा कि जैसे वो मफलूज हो गया है। इसने किसी को आवाज़ देने की कोशिश की मगर हलक से आवाज़ें नहीं निकल रही थी। इसने सामने पड़ी टेबल से पानी का ग्लास उठाने की कोशिश की मगर इससे पहले कि वो ग्लास को थामता, वो ग्लास और जग जमीन बोस हुआ था। दिल में एक आस जागी थी कि जग से गिरने की जो आवाज़ पैदा होगी इससे कोई इसकी मदद को आएगा। मगर जब जग कारपेट पर गिरा था, पानी बह गया था, मगर न जग टूटा और ना इतनी आवाज़ पैदा हुई जो अंदर मौजूद नफूस को जगा सकती। अब सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। इसने बेबसी से आसमान की जानिब देखा। छत इसके सर पर घूम रही थी। वो आर्जदगी से मुस्कुराया तो इसका सफ़र तमाम हुआ। इसकी आंख खुली तो तारीकी के सिवा कुछ नजर न आया। इसने आंखें मलने के लिए अपने हाथ हिलाने चाहे मगर पूरा जिस्म शदीद दर्द की लपेट में था। इस कदर दर्द था कि इसने बेख्तियार आसमान की जानिब देखा। या अल्लाह, इससे बेहतर है मुझे मौत दे दे। इसने अपना जिस्म घसीटना चाहा मगर जिस्म पर मौजूद जख्मों से उठती दर्द की लहरों से इसको बेबस कर दिया। वो एक दीवार से टेक लगाए बैठी थी। इसके पाँव जंजीरों में जकड़े हुए थे। इसको अपने हलक में कांटे चुभते हुए महसूस हुए। इसका हलक खारदार कांटों से छिल चुका था। प्यास की शिद्दत ने इसे इसकी आवाज़ तक छीन ली थी। पानी, इसने कहना चाहा मगर इसके गाल की रगें, इसके गले की रगें बैठ चुकी थी। हलक अंदर से सूख चुका था, इसलिए आवाज़ निकल नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद कमरे का कुछ ना कुछ मंजर वासे हुआ। कुछ ही फासले पर एक टब में पानी पड़ा था जिसमें से सुर्खी छलक रही थी। यकीनन इस टब में इसका खून आलूद चेहरा बार बार डुबो दिया गया था। इसने खुद को घसीटना चाहा मगर बदन था कि बेजान था। मगर प्यास की शिद्दत ने भी जान सूली पर लटका रखी थी। कहाँ हूँ इस वक्त? वो किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। एक मुर्दा खाने के बाहर स्पीकर के पार से अफसरदा सी आवाज़ आई। क्यों किया हुआ सफ़ीर? सब ठीक है ना? किसी को चोट लगी है? हमने कहा था ना कि पुरअमन रहना। ईशा पैनिक हुई थी। हम पुरअमन ही थे ईशा, और फिक्र न करो हम सब ठीक हैं। बस एक रोड एक्सीडेंट में ही एक यहूदी का इंतकाल हो गया। इसका कोई वारिस नहीं आ रहा इसको लेने, और मैं इसकी आखिरी रसूमात अदा करना चाहता हूँ, वह अफसरदगी से कह रहा था। ईशा की आंखें सिकड़ गईं। व्हाट? एक यहूदी? सफ़ीर? लाइक सीरियसली? तुम एक यहूदी के लिए खड़े हो?
ईशा का दिमाग माउफ होने को था। जिन लोगों से वो लोग आज तक लड़ते आ रहे थे, सफ़ीर इनके लिए परेशान था। ईशा वो एक इंसान था जो हक बात कहता था। इसे गर्ज नहीं था कि वो यहूदी था या ईसाई, मगर वो बस एक इंसान था जो हक बात कहता था। इसलिए बस में इसलिए तुम्हें इससे हमदर्दी होने लगी सफ़ीर। सफ़ीर मत भूलो कि इनके हाथों पर बेगुनाह मासूमों का खून लगा हुआ है। ईशा वो जियोनिस्ट नहीं था, वो बस एक यहूदी था जो शायद ईमान ले आता, मगर इसको मोहलत नहीं मिली। सफ़ीर की आवाज़ में रंजीदगी थी। ईशा एक पल के लिए ठिठकी, क्योंकि जो भी था इन लोगों का गम सफ़ीर से बड़ा नहीं था। अगर सफ़ीर कुछ कह रहा था तो यकीनन इसकी कोई वजह थी। आई एम सॉरी। ईशा की आवाज़ मध्यम हुई। इट्स ओके ईशा। इसने एक ठंडी सांस खारिज की। ईशा तुम्हें पता है दुनिया की नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत क्या है? क्या? वो खड़ी खड़ी दीवार से टेक लगा गई। इस वक्त वो फार्म हाउस के लॉन्च में खड़ी थी। ईमान वाले घराने में पैदा होना, मुसलमान पैदा होना ईशा, क्योंकि कभी कभी रोशनी नहीं मिलती और कभी कभी मोहलत नहीं मिलती। मैंने देखा कि इस शख्स को रोशनी मिल गई थी मगर मोहलत न मिल सकी। फर्ज करो तुम किसी नॉन मुस्लिम घर में पैदा हुई होती, उम्र का एक बड़ा हिस्सा गुमराही में गुजार देती, और जब ईमान की रोशनी तुम्हारे दिल में जगह बनाने लगती, फिर चाहे वो किसी मौजे की बुनियाद पर होती या कोई एक्सीडेंट की वजह से या किसी भी तरह का, ईमान का एक जुगनू तुम्हारे दिल में चमकने लगता। मगर इस रोशनी के फैलने से पहले तुम्हारी मोहलत ख़त्म हो जाती और मौत का फरिश्ता तुम्हारी रूह कब्ज़ कर लेता। तुम इकरार किए बिना, शहादत दिए बिना ही इस दुनिया से चली जाती। ईशा का अपने पैरों पर खड़ा रहना मुश्किल हो गया था। वो अचानक से दीवार से हटी और जाकर सोफे पर बैठ गई। ऐसे लोग होते हैं ईशा कि जिनकी मौत के बाद इंसान फैसला नहीं कर पाता कि इसको दफनाना है या जलाना है, और वो रंजीदगी से कह रहा था। ईशा खामोश हो गई। आई एम सॉरी सफ़ीर, ईशा ने खुद को कहते सुना। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कैसी हो? वो फीका सा मुस्कुराया। मसरूफ? कहाँ? आजकल जहरा की काट छांट कर रही हूँ। अब खुद ही देख लो, कुछ लोग अपनी सारी उम्र की रियासतें गंवा देते हैं एक गलती की वजह से। नहीं सफ़ीर, एक गलती नहीं, वो शुरू से ही गलत थी। वो शुरू से ही हसन की पैरोकार थी। इसने डबल क्रॉस किया। इब्राहिम ने इसकी हमदर्दी की, मगर इसने हसन के से वफा निभाई। मगर फिर भी इसने एक अरसा गौरसी फैमिली की खिदमत की है। मुझे लगता है कि इसको चांस दिया जाए। दिया था ना चांस सफ़ीर। इसके लिए रास्ता छोड़ दिया गया था ताकि वो चली जाए खामोशी से। जिस रास्ते से आई है इसी रास्ते से वापस चली जाए, मगर इसने तबाही को चुना। इसने जाते जाते भी इब्राहिम के दिल पर वो ज़र्ब लगाई है कि वो अब काबिल रहम या काबिल मुआफ़ी नहीं रही। दहाड़ की आवाज़ के साथ लाउंज का दरवाज़ा खुला था। ईशा के हाथों से फ़ोन छूटते छूटते बचा था। वो फ़ौरन उठ खड़ी हुई। वो उसके पास से गुजर कर दूसरी जानिब चला गया। इसका रुख बेसमेंट की जानिब था। अल्लाह खैर करे, ईशा ने ज़ेरे लब कहा था। क्या हुआ? ज़हरा की शामत आई है। ईशा ने तासुफ से इसकी जानिब देखा जहां अभी भी इब्राहिम गया था। अच्छा सुनो, सफ़ीर ने इसको पुकारा। हाँ, इसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। आई लव यू। दिल ठहर गया, धड़कनें थम गई, सांस मध्यम हुई, खौफ ज़ाइल हुआ और सुकून उतर गया। सफ़ीर। ईशा के पास अल्फाज नहीं थे। ये वक्त गुजर जाएगा, फिर हम लोग यरूशलेम चले जाएंगे और फिर मक्का और मदीना भी। हम लोग हर मकाम पर जाएंगे जहां अल्लाह के करीब महसूस होता और अपनी मोहब्बत पर मेहर लगवा कर आएंगे। इसने जज्ब से कहा। ईशा की आंखें नम हुई। तहखाने का दरवाज़ा खुला तो कमरे में मज़ीद रोशनी फैल गई। सीढ़ियों पर चाप महसूस हुई। इसने एक आस से साथ सीढ़ियों की जानिब देखा। पानी, वो टूटे फूटे लहजों में बोली थी, मगर जवाब नहीं आया था। पानी, वो फिर से बोली। वो जो कोई भी था अब चलता हुआ करीब आ रहा था। इसके पीछे ही सीढ़ियों पर फिर से चाप महसूस हुई। कोई तेज तेज कदम लेते नीचे उतर रहा था। सर, मैं देखती हूँ इसको, ईशा कहती हुई करीब आए। इसकी सांस फूल रही थी। इसने जल्दी से कमरे के वस्त में जलता बल्ब रोशन किया। बल्ब की रोशनी से ज़हरा की आंखें बंद कर ली। अचानक इसको अपने बालों पर खिंचाव महसूस हुआ। इसने आंखें खोल दी। बस के पास बैठा था, एक घुटना ज़मीन पर बिछाए। मेरे बेटे के जहन में खन्नास भरने की हिम्मत कैसे हुई? वो घुर्राया। ज़हरा ने एक पल के लिए इसकी आंखों में देखा। बल्ब की रोशनी इब्राहिम की आंखों में जलते लाभों को वाज़े कर रही थी। वो तिरछा सा मुस्कुराई। इब्राहिम ने दूसरे हाथ से इसका जिबड़ा दबोचा। खबरदार, खबरदार, जो हंसने की कोशिश की, वरना तुम्हें मौत नहीं दूंगा। इसकी आंखों में जो दहशत थी वो किसी को भी भस्म करने के लिए काफ़ी थी। मगर ज़हरा हंसती जा रही थी। इब्राहिम ने एक कड़ी निगाह ईशा पर डाली, जिसने अभी तक इसके कसबल नहीं निकाले थे। आपने कहा था कि जिंदा भी रखना है,
ईशा ने थूक निकला। आउट, वो गर्जा। ईशा लरस कर रह गई। आसिम को भेजो। सर, इसको तो आपने दूसरे शहर भेजा हुआ है। ईशा कांप रही थी कि अचानक न जाने क्या होने वाला था। इब्राहिम इसके जवाब पर जबड़े भींच कर रह गया था। आज मैं इसको खत्म कर दूंगा। वो दोबारा जहरा की जानिब मतवज्जा हुआ। क्यों? क्या हुआ? क्या तुम्हारे हाथ तशद्दुद कर करके थक चुके हैं? वो बोलना नहीं भूली थी। इब्राहिम ने झटके से इसका जबड़ा छोड़ा और उठ खड़ा हुआ। इसने अपनी जेब से गन निकालकर लोड की। कलमा पढ़ लो। इसने ट्रिगर पर हाथ रखा। ईशा का हलक खुश्क हुआ। वो तो मैं पढ़ लूंगी, मगर जाते जाते एक बार जरूर बता कर जाऊंगी। वो घुर्राई। इब्राहिम ने पिस्टल की नाली इसके मुंह में ठूंस दी। वो मुसलसल कुछ कह रही थी। इब्राहिम ने एक पल के लिए पिस्टल पीछे हटाई। जहरा ने एक तरफ मुंह करके थूका। हंसी आती है तुम्हारी बेबसी पर, वो बोल रही थी। और अब इब्राहिम ने इसको मौका दिया था, आखिरी मौका। जिस लड़की की वजह से तुम कत्ल करने जा रहे हो, वो तुम्हारे साथ वफादार नहीं। वो हंस दी। इब्राहिम ने एक उल्टे हाथ का तमाचा इसके मुंह पर रसीद किया। खून की फुहार इसके मुंह से निकली थी। खबरदार, जिसके किरदार पर बात की। इसने उंगली खड़ी की। जहरा ने गर्दन मोड़कर इसको देखा। जाकर इसका मोबाइल देखा, जिसमें से आज भी हसन का नंबर मौजूद है। जिस नंबर पर वो आज भी फ़ोन करती है, वो हसन से राब्ते में है। जहरा पूरी कुव्वत से चिल्लाई थी। इब्राहिम ने ट्रिगर पर हाथ रखा हुआ था, मगर इसका हाथ लरस रहा था। वो चाहकर भी ट्रिगर नहीं दबा पा रहा था, क्योंकि शायद इसने कभी किसी औरत को यूं कत्ल नहीं किया था। ये इसके लिए थोड़ा मुश्किल और नया था। बकवास बंद करो। वो फिर से दहाड़ा। बकवास नहीं है, जाकर पूछ लो इससे, जब तुम मिस्र में थे तो इसने हसन को क्यों फ़ोन किया था। जहरा ने इसकी बेबसी देख ली थी। वो इसको कत्ल नहीं कर पा रहा था, वरना इतनी बातें ना इब्राहिम किसी दुश्मन से करता था और ना ही इसकी इतनी बातें सुनता था। ईशा, इसकी आवाज़ में अब लर्जिश थी। ईशा फौरन सामने आई। इब्राहिम ने जबड़े भींच ले। इसने पिस्टल दूर उछाल दी। इसको जाने दो। सर? ईशा ने चौंक कर देखा। इब्राहिम ने इसकी बात का जवाब नहीं दिया था। वो बस वहां से चला गया था। ईशा ने जहरा की जानिब देखा। वो अब ढह सी गई थी। इसको जिंदगी नहीं चाहिए थी, इसको मौत चाहिए थी। इसको लगा था कि इब्राहिम को ट्रिगर करके वो मौत हासिल कर लेगी, मगर वो नहीं कर पाई थी। इसको मौत चाहिए थी, इसको जिंदगी दी गई थी। यही इसकी सजा थी। ईशा ने उलझकर इसकी जानिब देखा। इसकी आंख खुली, इसका हलक सूख रहा था और भूख भी लग रही थी। दवाओं के जेर असर कभी भूख बहुत जल्दी लगती और कभी सिरे से ही खत्म हो जाया करती। इसने अभी बेचैनी से गर्दन मोड़कर इसको पुकारना चाहा, मगर वहां कोई नहीं था। आसिफा ने आंखें सुकेड़ ली। इब्राहिम, इसने पुकारा, मगर कोई जवाब ना आया। वो टेक लगाकर बैठी और लैंप ऑन किया। वक्त देखा तो रात के 3 बज रहे थे। वो इस वक्त कहाँ चला गया था? इब्राहिम, इस बार वो जरा बुलंद आवाज में पुकार रही थी कि कहीं वो बालकनी में या वॉशरूम में ना हो, मगर कुछ देर गुजर जाने तक किसी का जवाब नहीं आया। इब्राहिम, वो फिर से बोली, मगर जवाब नदाड़। इसने पास पड़ा मोबाइल देखा, हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाया और इब्राहिम का नंबर मिलाया। पहली कॉल पर ही फ़ोन उठा लिया गया था। क्या हुआ, तबीयत ठीक है? मामा को भेजूं? वो छूटते ही बोला था। आप कहाँ हैं? बस आ रहा हूँ, तुम बोलो क्या हुआ है? आवाज़ में बला की संजीदगी थी। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो लब काटती खामोश हो गई। ठीक है, कहते इसने फ़ोन काट दिया। आसिफा ने बेयकीनी से फ़ोन को देखा। वो ऐसे तो नहीं करता था, वो इसका फ़ोन यूं नहीं काटा करता था। और आज जब वो कुछ देर पहले कितने ही वादे करके गया था कि वो उसका साया बनकर रहेगा, वो यूं फ़ोन काट गया था। दिल अंदेशों की जद में आ रहा था। नहीं, मैं हमेशा ही गलत सोचती हूँ। वो किसी काम से गए होंगे और अब बस आ रहे होंगे। इसने खुद को तसल्ली दी थी। इसकी उम्मीद के ऐन मुताबिक 10 मिनट के बाद वो कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। इसने डोरनॉब घुमाने से पहले एक पल के लिए रुककर एक ठंडी सांस खारिज की, अपने असाब ढीले किए और गर्दन को दाएं बाएं जानिब घुमाया। यकसर अलग इंसान में ट्रांसफार्म हो गया था। चेहरे पर एक मुस्कुराहट सजाई और दरवाज़ा खोल दिया। क्या हुआ, तबीयत ठीक है? वो चाबियां वहीं टेबल पर फेंकता हुआ उसके पास पहुंचा और उसके माथे को छूकर देखा। हाँ, ठीक हूँ। वो फीका सा मुस्कुराई। तो फिर जाग क्यों रही हो? वो अपने कफ मोड़ने लगा तो अचानक निगाह कफ पर मौजूद एक सुर्ख धब्बे पर गई। इससे पहले कि सिफा की नज़र पड़ती, इसने जल्दी से कफ मोड़ ली। वो कमीज शलवार में ही था। भूख लग रही है, वो किसी बच्चे की तरह मुंह फुलाए बोली। तो इब्राहिम ने ठिठक कर देखा। भूख लगी है? वो नरमी से मगर मुस्कुरा कर बोला। सिफा ने किसी बच्चे की तरह इस बात में सर हिला दिया। इतना तो सर खाती रही हो सारी रात मेरा, अभी भी भूख लगी है? ईबू,
اس نے گردن ایک جانب گرائی۔ اوکے، کیا کھائے گی میری مسٹر سٹرر؟ اس نے جھک کر پوچھا۔ پاستا، وہ چہک کر بولی تو ابراہیم نے آئیبرو سکیڑے۔ پہلے تو پکائی آتی تھی، اب نہیں آئے گی نا؟ اب دل کر رہا ہے۔ لگتا ہے ٹیسٹ برڈز چینج ہو گئے ہیں، اس نے کہتے ہوئے صفا کے بال بگاڑے۔ کیا ہے؟ وہ جھنجھلائی۔ یہ میرے پیار کا طریقہ ہے، اس نے صفا کا گال کھینچا۔ تو پھر سب سے زیادہ پیار آپ اپنے دشمنوں سے ہی کرتے ہوں گے۔ اس نے اپنے بکھرے بال سمیٹے۔ ہاں نا؟ واسطی نے چڑھاتا ہوا ہنس دیا۔ میں تو وہ والا پیار مانگ بھی نہیں سکتی، اس نے منہ بنایا۔ ابراہیم ہنس دیا۔ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں ہے تو میں کون سا پیار دینا میں جانتا ہوں، کہتے وہ جھکا اور نرمی سے اس کے گال چھو کر پیچھے ہٹا۔ صفا کے چہرے پر سرخیاں دوڑ گئی، وہ سر جھٹکتا باہر نکل گیا۔ صفا نے اپنے سرخ ہوتے گال تھپ تھپائے، چہرہ گرم ہو رہا تھا، اس کو جگہ نہیں مل رہی تھی کہ کہاں چھپ جائے۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں ایک پلیٹ میں پاستا رکھا ہوا تھا اور ایک گلاس پانی کا تھا، اور شاید ڈرنک بھی تھی جو اس نے بنائی تھی۔ اس نے وہ ٹرے لا کر اس کے پاس رکھی اور خود اس کے سامنے بیٹھا۔ فورک کی مدد سے پاستا اٹھایا، اس کو ٹھنڈا کیا۔ جب یقین ہو گیا کہ وہ ٹھنڈا ہو چکا ہے، اس نے صفا کی جانب وہ فورک بڑھایا۔ اس نے کھا لیا۔ ابراہیم نے خالی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلا دی۔ صفا کچھ دیر تک چباتی رہی۔ ابراہیم انتظار میں تھا کہ وہ کب تھوکے گی، مگر اس نے نگل لیا۔ ابراہیم نے حیرت سے دیکھا۔ واہ، یہ تو مزے کا ہے۔ صفا نے شوق سے اس کی جانب دیکھا، وہ خود حیران تھا۔ اور کھلائے نا، اس نے بچوں کی طرح کہا تو ابراہیم نے سر جھٹکا۔ وہ مزید پاستا کھلانے لگا۔ وہ اچانک سیدھی ہو کر بیٹھی۔ آپ بہت چھوٹی بائٹس بناتے ہیں، ادھر دیں میں خود کھا لوں گی۔ اس نے پلیٹ کھسکا کر قریب کی۔ ابراہیم نے ہنستے ہوئے چمچ اور فورک کسی کو پکڑا دیا۔ وہ مزے لے لے کر کھا رہی تھی کہ کچھ ہی دیر میں اس کا پیٹ بھر گیا۔ بس، اس نے واپس چمچ پلیٹ میں رکھا اور ابراہیم کی جانب دیکھا۔ اس نے پانی کا گلاس اٹھا کر اس کو پلایا۔ یہ کیا ہے؟ صفا نے دوسرے گلاس کو دیکھا۔ پی کر دیکھو۔ اس نے وہ گلاس اس کی جانب بڑھایا۔ یہ بھی مزے کا ہے۔ وہ آدھا گلاس پی گئی۔ ابراہیم نے برتن سمیٹے اور باہر چلا گیا۔ واپس آیا تو وہ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اب سو جاؤ، کہتے ہوئے وہ خود ڈریسنگ میں چلا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ واش روم سے نکلا تو ایک ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ گزرے لمحات ابھی تک اس کے حواسوں کو شل کر رہے تھے۔ بار بار ایک ہی بات دماغ پر کسی ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ جا کر اس کا موبائل دیکھا، جس میں آج بھی حسن کا نمبر موجود ہے، جس نمبر پر وہ آج بھی فون کرتی ہے۔ وہ حسن سے رابطے میں ہے، مگر جب وہ سامنے اس کا معصوم سا چہرہ دیکھتا تو سارے احساسات جیسے زائل ہو جاتے۔ اس کے لیے صرف اور صرف صفا کی صحت اہم تھی، باقی باتیں بعد میں کی جا سکتی تھی۔ اس نے آ کر اس کی جانب کا لیمپ آف کیا اور اس کے برابر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے صفا کو ٹکٹکی باندھے دیکھا تو پوچھنے لگا۔ کیا جب میں ٹھیک ہو جاؤں گی، جب زخم بھر جائیں گے تو میرے نشانات بھی چلے جائیں گے؟ ابراہیم نے آئیبرو سکیڑے۔ میرے سارے جسم پر بھدے بدنما داغ بن جائیں گے نا؟ اور وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے؟ اگر میرا چہرہ بھی جل جاتا تو؟ وہ جیسے خود کلامی کر رہی تھی۔ صفا، کیا کر رہی ہو؟ وہ بے چین ہوا۔ میں ہمیشہ اپنے جسم کو ڈھانپ کر ہی رکھا کروں گی۔ جسم تو ڈھانپ لیا جائے گا، پر اگر چہرہ جل جاتا تو ابراہیم؟ اس کی آواز رند گئی۔ اس نے گردن موڑ کر اس کو دیکھا۔ تو کیا ہو جاتا؟ تم زندہ ہو، تم ٹھیک ہو اور ٹھیک ہو رہی ہو، یہ اہم ہے۔ نہیں، اگر میرا چہرہ جل جاتا تو یہ سب بھی اہم نہ ہوتا، پھر میں کسی صورت اہم نہ ہوتی۔ اس کے چہرے پر نگاہیں گاڑے ہوئی تھی۔ تمہارا دماغ ٹھکانے پر ہے یا لاؤں ٹھکانے پر؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ بس چہرہ اہمیت رکھتا ہے؟ تو کیا نہیں رکھتا؟ وہ دو بدو بولی تھی۔ ابراہیم ایک پل کے لیے چپ ہو گیا۔ وہ اس کی آنکھیں پڑنے لگا۔ وہاں عدم اعتمادی تھی۔ وہ احساس کمتری کا شکار ہو رہی تھی۔ وہ اب اگلے فیز میں داخل ہو رہی تھی، جہاں اس کو اپنے جسم اور داغوں کو دیکھنا اور قبول کرنا تھا، مگر ابھی وہ ڈینائل میں تھی۔ یہ سب ہونا ہی تھا۔ ابراہیم پھر چاہے کتنی ہی دلیلیں دے دیتا، وہ اس کے دماغ سے ان منفی سوچوں کو دور نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس احساس کمتری کو ختم نہیں کر سکتا تھا۔ 1 یا 2 دن میں تو بالکل نہیں، اس میں وقت لگنا تھا۔ اس کو پراپر کاؤنسلنگ کی ضرورت تھی۔ ابراہیم نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ جتنی وضاحتیں اس نے سوچی ہوئی تھیں سب پر مٹی ڈالی اور اس کو اپنے قریب کیا۔ تم اہم ہو، بس تمہاری ذات اہم ہے، پھر خواہ اس ذات میں کتنے ہی داغ کیوں نہ ہوں، مگر میں تھکا ہوا ہوں، سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ اس نے کمفرٹر دونوں پر برابر کیا۔ وہ کچھ ہی دیر میں سو گئی تھی۔ صبح ہو رہی تھی۔ آج پھر سے غزہ پر قیامت اتری تھی۔ آج پھر سے ایک بستی خاک ہوئی تھی۔
آج پھر سے گھر روندے تباہ ہوئے، آج پھر سے کچھ بچے ماں باپ کے سائے سے محروم ہو گئے تھے، آج پھر سے شاندار عمارتیں مسمار ہوئی تھی، آج پھر سے کسی نے کہا تھا کہ انہوں نے شدت پسندوں کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا ہے، اور ان شدت پسندوں کی فہرست میں 4 معصوم پھول تھے اور ان کے ماں باپ تھے، ساتھ ایک دکاندار تھا اور 3 بلیاں تھیں۔ ان شدت پسندوں کے ٹھکانوں کے باہر پنجرے میں موجود کبوتر بھی مارے گئے تھے، ملبے کے ڈھیر کے پاس لوگ کھڑے تھے، لاشوں کو نکال لیا گیا تھا اور کچھ زخمی تھے جن کو ہسپتال لے جایا جا رہا تھا۔ ایمبولینس کا سائرن کانوں کے پردے پھاڑ رہا تھا، عورتوں کی سسکیاں اور مردوں کی بے بسی، بچوں کی چیخوں پکار اور جانوروں کی وحشت زدہ آنکھیں۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک کمرے میں پایا، سر پر چھت تھی اور پاس کہیں سے بیپ کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے پلکیں جھپکی اور پھر گردن موڑ کر دیکھا، وہ کرسی پر بیٹھی ہی اونگ رہی تھی۔ اس نے اچنبے سے دیکھا، وہ ہسپتال کے کمرے میں تھا، ہاتھ کی نس میں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ اس نے وقت دیکھا، صبح کے 7 بج رہے تھے۔ میں یہاں کیسے؟ اس نے جیسے یاد کر کے کوشش کی تھی۔ وہ اونگتی تو اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ آنکھیں مسلتی ہوئی اس کو دیکھنے لگی جو کہ غور سے اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ حسن؟ وہ بے چین ہو کر اٹھی اور اس کا چہرہ چھو کر دیکھا۔ اس نے اس کے ماتھے پر ہاتھ لگا کر دیکھا، وہ یک ٹک سا اس کو دیکھے گیا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ ہلکان سی دکھائی دیتی تھی۔ حسن بولو کیا ہوا تھا؟ وہ اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ یہ تو تم مجھے بتاؤ کہ میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ وہ نارمل سے انداز میں بولا۔ اینا کی آنکھیں جو بے چینی سے اس کو دیکھ رہی تھی ایک ہی پل کے لیے اس کی آنکھوں سے ملی تھی۔ وہ بے بسی سے اس کو دیکھنے لگی۔ اینا کی آنکھیں جو نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں اچانک سے بھیگنے لگی۔ کیا ہوا لٹل اسپائی؟ وہ مسکرا دیا۔ شٹ اپ! اینا نے اس کے سینے پر مکہ مارا۔ ہوا کیا ہے؟ وہ جھنجھلایا۔ اینا نے اپنی آنکھیں صاف کی۔ مجھے لاؤنج میں کچھ کھٹ پٹ کی آوازیں آئیں۔ جب باہر نکل کر دیکھا تو تم بے ہوش پڑے تھے۔ تم نے مجھے آواز کیوں نہیں دی؟ اینا سسکی۔ دی تھی، مجھے سنائی کیوں نہیں دیا؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ آنسو پھر سے جاری ہو چکے تھے۔ تو وہ محفوظ ہوا۔ اینا نے خفا سی نگاہ پر ڈالی۔ بھری جوانی میں بیوہ ہو جاتی اور کیا خبیث انسان! وہ غصے سے کہتی اس کے سینے پر ایک اور مکہ چڑھ گئی۔ لگتا ہے پسلیاں توڑنے کا پلان ہے۔ وہ اس کو ہنسانے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ بس رو رہی تھی۔ اچھا آئی ایم سوری جو تمہیں پریشان کیا۔ میری دوا نہیں تھی پاس، اس لیے تم اپنا علاج کیوں نہیں کرواتے آخر؟ وہ ایک بار پھر سے آنکھیں رگڑ رہی تھی۔ وقت نہیں ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ کرواؤ علاج تم، باقی سب چیزوں کو بھول جاؤ کچھ دیر۔ نہیں، اگر آپریشن کے دوران مر گیا تو؟ نہیں، اتنا بڑا رسک نہیں۔ اینا نے چونک کر دیکھا۔ آپریشن؟ ہاں، اگر مر گیا تو مہلت ختم ہو جائے گی۔ جب تک مہلت ہے کوشش تو کرتا رہوں گا نا۔ وہ اداس ہوا تھا۔ اینا نے ایک اداس سی نگاہ پر ڈالی۔ اچھا ٹھیک ہے، کروا لو، کہتے اس نے اینا کا ہاتھ پکڑا اور اس کے اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ اس نے اینا کا ہاتھ تھاما جس کی پشت کو وہ دوسرے ہاتھ کے ناخن سے کھرچ رہی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ کے پشت سہلانے لگا۔ ایسا مت کیا کرو، ڈپریشن کی علامت ہوتی ہے۔ وہ اس کا سرخ ہاتھ دیکھ رہا تھا۔ ہاں تو اتنی ٹینشنز ہیں، ڈپریشن تو ہوگا ہی۔ وہ سون کرتی بولی۔ میں ہی ہوں نا سب سے بڑی ٹینشن۔ اینا نے گردن موڑ کر اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھا۔ حسن نے کچھ مزید کہے بنا اس کا سرخ ہوتا ہاتھ لبوں سے لگایا۔ ان کو زخمی نہ کیا کرو، بڑا بوجھ اٹھانا ہے انہوں نے۔ وہ زخمی سا مسکراتا ہوا اس کے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا۔ اسی دوران کمرے کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر اندر آیا۔ اینا ہڑبڑا کر اٹھنے لگی مگر حسن نے اس کو وہیں بٹھائے رکھا۔ کیسے ہیں اب آپ؟ ڈاکٹر نے فائل دیکھی۔ بالکل فٹ۔ کچھ ٹیسٹ کروا لیں، ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں کہا تھا۔ باہر شور کیسا؟ حسن نے بنا ڈاکٹر کی بات کا جواب دیے پوچھا۔ آج ایک اپارٹمنٹ پر ڈرون اٹیک ہوا ہے، اسی کے سلسلے میں زخمیوں کو لایا جا رہا ہے۔ اینا نے بے چینی سے بند دروازے کو دیکھا جبکہ حسن کے لب سل گئے تھے۔ ڈاکٹر کچھ ہدایات دے کر ڈسچارج لکھ کر جا چکا تھا۔ حسن اٹھا۔ اینا نے اس کو سہارا دینے کے لیے اس کا بازو تھاما۔ اس نے چھمبے سے اس کو دیکھا۔ حسن کو سہاروں سے نفرت تھی مگر صرف اینا منصور حیات تھی جس کے بڑھائے ہوئے ہاتھ کو وہ تھام لیا کرتا تھا۔ وہ اپنا بوجھ اس پر ڈال دیا کرتا تھا۔ وہ اس کے دیے گئے سہارے پر کھڑا ہو جاتا تھا۔ وہ لوگ چلتے ہوئے باہر آئے تو ایک لڑکا ایک بچے کو اٹھائے بھاگا آ رہا تھا۔ اس نے اس بچے کو لا کر اسٹریچر پر لٹایا۔ اس کا تھوڑا سا چیک اپ کرنے کے بعد اس بچے کو ایمرجنسی میں لے گئے مگر حسن اس لڑکے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ لڑکا کون ہے؟
اس نے اسی لڑکے پر نگاہیں جمائے پوچھا۔ دہشت گرد۔ اینا زخمی سا ہنسی۔ حسن نے گردن موڑ کر دیکھا، وہ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، یہ وہی دہشت گرد ہیں جن کو تم نے اپنے قید خانوں میں رکھا ہوا تھا۔ آج دیکھو، دہشت گردی کر رہے ہیں، لوگوں کی معصوم بچوں کی جانیں بچا کر۔ حسن کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ صفا کی آنکھ کھلی تو کمرہ خالی تھا۔ اس نے اپنی بائیں جانب دیکھا، وہ نہیں تھا۔ کمرے کا پردہ ہٹا ہوا تھا۔ بالکنی جو سامنے لان میں کھلتی تھی وہاں سے روشنی آ رہی تھی، جبکہ جو بالکنی لان کے عقبی طرف تھی اس کا پردہ گرا ہوا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹے ہی ساری کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ کتنے دن وہ اس کمرے سے دور رہی تھی۔ اس کمرے کے سرمئی اور سیاہ رنگوں کو آج وہ غور سے دیکھ رہی تھی۔ کمرے کی ہر شے یا تو سیاہ تھی یا سرمئی۔ صفات دیکھ کر ٹھٹکی۔ آئی ڈونٹ لائک گرے۔ اس وقت وہ ان الفاظ پر غور نہ کر سکی تھی کیونکہ اس کی سوچیں محدود ہو چکی تھیں۔ ہر وقت انجانا خوف اس کو گھیرے رہتا تھا، مگر آج وہ ایک نئے انداز سے اس کمرے کو دیکھ پا رہی تھی۔ اگر ابراہیم کو گرے رنگ پسند نہیں تھا تو اس نے کمرے کی ہر شے کو سیاہ اور سرمئی رنگوں سے کیوں مزین کیا ہوا تھا؟ ایک عجیب و غریب سا سوال صفا کے دماغ میں اٹھا تو وہ حیرت کے ہر شے کو دیکھنے لگی۔ وہاں واقعی تیسرا رنگ موجود نہیں تھا۔ عقبی حصے والی بالکنی کا پردہ ہلا تو کمرے میں روشنی منعکس ہوئی۔ یوں ہی وہ سوچتی رہی کہ اچانک مردانہ آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ شاید عقبی حصے والی بالکنی میں کھڑا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ صفا ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور کمرے کو یکٹکسا دیکھے گئی۔ کیا مطلب ہے؟ نارملائزیشن کی طرف جا رہے ہیں؟ وہ اس وقت مضطرب سا دکھائی دیتا تھا۔ ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے اور شربتی آنکھوں کے شعلے آج نہ جانے کتنے دنوں بعد روشن تھے، بلکہ دہک رہے تھے۔ وہ ٹی شرٹ ٹراؤزر جوگرز پہنے، فون کان سے لگائے ہوئے، دوسرا ہاتھ ماتھے پر پھیرتا ہوا کسی کی بات سن رہا تھا۔ بزنس مائی فٹ۔ کیا وہ لوگ نہیں جانتے کہ جن سے وہ لوگ کاروبار کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں پر معصوموں کا خون ہے؟ وہ کسی بات کے جواب میں بولا تھا۔ مقابل کی آواز اب اسپیکر کے پار سنی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں کو کاروبار سے غرض ہے۔ وہ لوگ ہمسایہ ممالک ہیں اور دنیا میں اپنا امیج قائم کرنے کے لیے اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہے، مگر وہ لوگ اب ایک نئے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، اور وہ ہے نا نارملائزیشن۔ اس سے یہ ہوگا کہ وہ لوگ زبان سے اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، مگر ان کے ساتھ لین دین کریں گے۔ ان کے جہاز اسرائیل اور اسرائیل کے جہاز ان کے ملکوں میں اتریں گے۔ وہ لوگ ایک اپنے سفارتخانے ایک دوسرے کے ملکوں میں کھولیں گے اور کاروبار کو فروغ دیں گے۔ یہی منصوبہ ہے ان لوگوں کا۔ اور ہماری کازکا کا کیا؟ وہ بکھرا سا بولا، جیسے کہ ساری محنت رائگاں جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ ہماری کازکا کا یہ ہوگا کہ جو لوگ تھوڑا بہت اسرائیل کا مکرو چہرہ دیکھنے کے لیے قابل ہوئے ہیں وہ بھی جاتا رہے گا۔ وہ لوگ کہیں گے، دیکھو تمہارے بھائی ممالک تو ان کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، اس لیے یہ جو نسل کشی کا رونا تم لوگ روتے ہو، پہلے ان کے سامنے جا کر رو۔ پہلے ان سے کہو کہ اسرائیل کا بائیکاٹ کریں، پھر ہم سے کہنا۔ یہ وہی بات ہو جائے گی کہ ابراہیم کہ ہمارے پاس اپنے ہی ہمارے پیٹھ میں خنجر گھونپیں گے اور ہم کسی کو اپنا زخم تک نہیں دکھا پائیں گے۔ زرار زرار زرار، وہ مضطرب سا چلایا۔ اچانک اس کی آواز بلند ہوئی تو اندر بیٹھی صفا بھی ٹھٹکی۔ ہم لوگ کسی قیمت پر ایسا نہیں ہونے دے سکتے۔ تم کمانڈر سے رابطہ کرو، ان لوگوں کا کیا منصوبہ ہے، مجھے آگاہ کرو۔ اس نے اعصاب پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ میں کرتا ہوں کچھ، اور ہاں، کہتے کہتے زرار رکا۔ کیا؟ ابراہیم نے آئیبرو سکیڑے۔ وہ حسن؟ کیا حسن؟ ابراہیم کے لب بھنج گئے۔ وہ اس وقت غزہ میں اینا کے پاس ہے۔ جانتا ہوں، ابراہیم نے سامنے لان میں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ یعنی تمہیں کوئی اعتراض نہیں؟ زرار حیران ہوا۔ وہ اپنی بیوی کے پاس ہے، مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ ابراہیم، زرار کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ قادر سے بات ہوئی تھی، وہ اپنے کالے دھندے بند کر رہا ہے، شاید اس کو عقل آ گئی ہے۔ ابراہیم کا لہجہ متھم سا تھا۔ عقل؟ اور اس کو ناممکن۔ زرار نے بات ہوا میں اڑا دی تھی۔ ابراہیم ترچھا سا مسکرا دیا تھا۔ مجھے چہرے پڑھنے آتے ہیں زرار۔ جس دن وہ یہاں آیا تھا اسی دن میں نے دیکھ لیا تھا کہ اس کی آنکھوں میں کچھ بدلا ہوا تھا۔ وہ ویسے بھی اینا اس سے محبت کرتی ہے، ہو سکتا ہے اس کی محبت کا کوئی معجزہ ہو گیا ہو۔ اس نے کندھے اچکا دیے۔ کیا محبت بھی معجزے کرتی ہے؟ زرار نے خوشگوار حیرت سے پوچھا۔ ہاں، معجزے کرتی ہے، بلکہ زرار محبت خود ایک بڑا معجزہ ہے۔ محبت زندگی دیتی ہے۔ وہ کسی ٹرانس کے تحت بولا۔ زرار خاموش ہو گیا تھا۔ محبت قدرت کے رازوں میں سے ایک بڑا راز ہے۔ یہ مردہ روحوں کو بھی تازہ دم کر دیتی ہے اور بنجر دلوں کو زرخیز کر دیتی ہے۔
جب اہل قلب محبت کا کلمہ پڑھتے ہیں تو پھر وہ اہل نظر بن جاتے ہیں۔ تمہاری یہ باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں۔ زرار جھنجھلایا۔ ابراہیم ہنس دیا۔ دفتر اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک پل کے لیے مجمد ہوا۔ وات دا موبائل بند کر کے فوراً اس کی جانب لپکا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ جو ریلنگ کو تھام کر آہستہ آہستہ چل رہی تھی وہیں رک گئی۔ ویسے ہی آپ کو دیکھنے آئی تھی۔ ابراہیم نے اس کے گرد بازو گھمایا اور اس کو لیے کمرے میں آیا۔ میں یہی تھا، آواز دے دیتی۔ اس کے لہجے میں نرمی آ گئی تھی۔ ویسے ہی دل کر رہا تھا چلنے کا۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھانے لگا تو صفا نے بے چارگی سے اس کی جانب دیکھا۔ ابراہیم اس کی ملتجی نگاہوں میں دیکھے گیا اور پھر مسکرا کر اس کو سہارا دے کر کھڑا کیا۔ آؤ پھر، اس نے کہا تو صفا نے خوشی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اب اس کو سہارا دیے کمرے میں ہی اس کی چہل قدمی کروا رہا تھا۔ اب ٹانگ کا زخم تو کافی حد تک بھر چکا تھا۔ پاؤں میں تکلیف تو نہیں ہے نا؟ ابراہیم نے چلتے ہوئے پوچھا۔ صفا نے نفی میں سر ہلایا مگر اس کے لب باہم پیوست تھے۔ شاید تکلیف کی وجہ سے۔ کل نرس آئے گی ڈریسنگ کے لیے۔ اگر آج کوئی مسئلہ ہے تو بتا دو، آج بھی چلے جائیں گے اسپتال۔ ابراہیم نے ایک ہاتھ اس کے گرد حمائل کیا ہوا تھا جبکہ ایک ہاتھ میں اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ صفا خاموشی سے چلتی رہی۔ بولو۔ اس نے رک کر گردن جھکا کر اس کا چہرہ دیکھا تو وہ درد کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ صفا، اس نے پریشانی سے اس کا کندھا ہلایا۔ صفا نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ یار پاگل ہو تم؟ وہ اس کو لیے فوراً بیڈ پر آیا، اس کو بٹھایا اور ڈریسنگ کا سامان لے کر آیا۔ ایک آئنٹمنٹ نکال کر اس کے پیروں پر لگانے لگا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی رہی، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ ابراہیم کے چہرے پر اضطراب تھا، پریشانی تھی۔ آئنٹمنٹ لگا کر وہ اٹھا اور موبائل نکال کر فون ملایا۔ ہیلو؟ ہاں، آج ہی نرس کو بھیجے، آج ہی ڈریسنگ کروانی ہے۔ اس نے کچھ ہدایات دیں اور اس کے پاس آ کر بیٹھا، نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کے آنسو صاف کیے اور اس کے ہاتھ پر دوسرا ہاتھ رکھ کر دبایا۔ یہ تسلی اور اعتماد زبانی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں پریشان ہو؟ اگر زیادہ تکلیف ہے تو چلتے ہیں نا ڈاکٹر کے پاس، وہ نرمی گوئی سے بولا تھا۔ صفا خاموشی سے اس کو دیکھے گئی، آنکھوں سے بار بار نمگین مایا بہہ رہا تھا۔ دیکھو، چلنا پھرنا بے شک ضروری ہے ورنہ تمہارے جوڑوں کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ اس کو بیڈ سول کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے ایک ہی جگہ پڑے رہنے سے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تم خود پر کوئی دباؤ ڈالو۔ جتنا آسانی سے چل سکتی ہو اتنا ہی چلو، جہاں لگے کہ بس اب مزید نہیں وہاں رک جاؤ، وہ نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ یوں خود کو تکلیف دیتی ہو تو مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے نا، وہ بے بسی سے بولا تھا۔ میں تکلیف کا باعث ہوں؟ وہ کھوئی سی بولی۔ نہیں بالکل نہیں، تم تکلیف کا باعث نہیں ہو صفا، تمہاری تکلیف میری تکلیف کا باعث ہے۔ وہ اس کی بات پر ششدر رہ گیا تھا۔ ایک ہی بات ہے نا، میری وجہ سے تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں، تمہاری وجہ سے نہیں، تمہاری خاطر تکلیف ہوتی ہے۔ جب تمہیں درد ہوتا ہے میں بھی بے چین ہو جاتا ہوں، اس فرق کو سمجھو۔ وہ جانتا تھا اس کی حالت پر، مگر پھر بھی وضاحت دے رہا تھا۔ میں بچوں کے کمرے میں نہیں جا سکتی۔ اس کی آواز پھر آ گئی تو کیا ہوا؟ بچے یہاں آ جائیں گے، میں ان کے ساتھ کھیل نہیں سکتی؟ اس نے ہچکی لی۔ وہ تمہارے ساتھ کھیل لیا کریں گے۔ اس نے محبت سے اس کے آنسو پھر سے پہنچے۔ میں کوئی اچھا لباس نہیں پہن سکتی؟ اس نے ایک نظر اپنی ڈھیلے سے ایک کرتے کو دیکھا جو کہ اس کے لیے خاص سلوایا گیا تھا، جس میں اس کو کسی قسم کی چبھن ہو۔ تم جو لباس پہنو گی وہی شاندار لگے گا۔ میرے ہاتھ یہ بدصورت ہو گئے ہیں۔ اس نے ابراہیم کے ہاتھوں میں مقید اپنا ہاتھ دیکھا جس کی پشت پر جلے ہوئے کا بڑا اور پھتا سا نشان موجود تھا۔ کہاں ہے یہ بدصورت؟ مجھے تو بہت خوبصورت لگتے ہیں، کہتے ہوئے ابراہیم نے اس کے ہاتھ کی پشت کو لبوں سے لگایا۔ یہ تو بس آپ کہہ رہے ہیں۔ وہ خفا سی ہوئی تھی، یعنی اب رنج خفگی میں ڈھل گیا تھا۔ وہ واپس آ رہی تھی۔ ہاں تو تمہیں فرق بھی صرف مجھ سے ہی پڑنا چاہیے۔ اگر میرے لیے تم نایاب ہو تو سمجھ لو کہ تم نایاب ہو، مگر میں تو صفا ہوں۔ وہ خفگی سے مسکراتی۔ ابراہیم بے ساختہ ہنس دیا۔ اس نے ہنستے ہوئے نفی میں سر چٹکا۔ وہ لڑکی سچ میں پاگل تھی، وہ بھی نم آنکھوں سے بھیگے ہوئے رخساروں سے ہنستی تھی۔ کیوں پریشان کرتی ہو مجھے؟ ابراہیم نے تعصب سے کہتے ہوئے اس کا گال کھینچا۔ جان بوجھ کر نہیں کرتی۔ وہ منہ پھلائے چہرہ جھکا گئی، بس دل میں بار بار عجیب سے وہم آتے رہتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ میں اب پہلے جیسی نہیں رہی، نہ میں صحیح سے چل پھر سکتی ہوں، نہ میں باہر جا سکتی ہوں، اور میرا جسم بھدے نشانوں سے بھر چکا ہے۔ ایک بار پھر سے اس کا لہجہ رنجیدہ تھا۔ ابراہیم کو اس پر بھی تحاشا ترس آیا اور زہرا پر ایک بار پھر سے غصہ آیا، مگر وہ محض جبڑے بھینچ کر رہ گیا۔ پھر اس نے آنکھیں بند کی اور کھول دیں۔ سامنے وہ سر چکائے بیٹھی سوں سوں کر رہی تھی۔ اس کا رونے کو جی چاہ رہا تھا مگر وہ رو نہیں رہی تھی۔ ادھر دیکھو۔ ابراہیم نے اس کو تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ سامنے کیا۔ وہ اس کی جانب دیکھنے لگی، آنکھوں سے پانی ہنوز ٹپک رہا تھا۔
ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں، ابھی تمہارا علاج چل رہا ہے، شکر کرو کہ تمہاری جان بچ گئی، تم زندہ ہو، ہمارے ساتھ ہو، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ اور رہی بات چلنے پھرنے کی تو آہستہ آہستہ زخم بھر جائیں گے اور تم پہلے جیسی ہو جاؤ گی، بالکل۔ صفا نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ پہلی جیسی نہیں ہو پاؤں گی، وہ سسکی۔ کس بات کا زیادہ غم ہے؟ ابراہیم نے اس کے آنسو پہنچے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ میرا جسم۔ وہ ایک بار پھر سے اپنے ہاتھوں کی پشت کو دیکھنے لگی۔ ایک منٹ۔ ابراہیم نے موبائل نکالا اور کچھ گوگل کرنے لگا۔ اس کے بعد اس نے ایک تصویر نکال کر صفا کے سامنے کی۔ صفا نے تھوڑی تصویر دیکھی تو اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ روکنے کی کوشش کی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ ابراہیم نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے موبائل ہٹایا اور صفا کا ہاتھ پکڑ کر اس کے منہ سے ہٹایا۔ پھر اس نے صفا کی ایک تصویر بنائی اور اس کو دکھائی۔ وہ اس تصویر کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اس کے بال، اس کے گال، اس کے ناک، آنکھیں سب اپنی جگہ پر تھے۔ ہر شے صحیح سلامت تھی۔ وہ خوبصورت تھی بشرطیہ وہ اپنا باقی جسم نہ دیکھتی۔ جس لڑکی کی تصویر میں نے دکھائی ہے اس کی 5 سرجریاں ہو چکی ہیں، پھر بھی اس کا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے صفا۔ جیسا تمہارا رد عمل تھا باقی لوگوں کا بھی یہی رد عمل ہوتا ہوگا عموماً، کیونکہ تم اس چیز کی ناقدری کر رہی ہو جو تمہارے پاس ہے۔ تمہارا یہ چہرہ یہ سلامت ہے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ اس لڑکی کا سارا جسم سلامت ہے۔ اس کے چہرے پر تیزاب گرا تھا، مگر اس کو پوچھو، وہ کہے گی کہ میرا جسم جلا دو مگر مجھے میرا چہرہ لوٹا دو۔ وہ اس کو دیکھے جا رہی تھی اور سن بھی رہی تھی۔ ابراہیم نے شیو کر لی تھی۔ اس کے نکھرے سے نکوش اور اس کا خوبصورت وجی چہرہ صفا کی توجہ اپنی طرح جانب متبوزل کروانے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ وہ نہ بھی کچھ کہہ رہا ہوتا تب بھی وہ اس کو گھنٹوں بنا تھکے دیکھ سکتی تھی۔ جو موجود ہے اس کی قدر کرنا سیکھو، جو بچ گیا ہے اس کو سنبھالنا اور اس کا شکر ادا کرنا سیکھو، ورنہ جو نعمت تمہارے پاس ہے وہ بھی چھین لی جائے گی۔ میں جانتی ہوں، وہ منمنائی۔ بس خود بخود یہ خیالات آ جاتے ہیں دل میں۔ جانتا ہوں، سمجھتا ہوں یہ قدرتی چیز ہے اور اس سے نکلنے میں تمہیں تھوڑا وقت لگے گا، مگر جب بھی ایسا کوئی خیال آئے تو ان وکٹمز کو یاد کر لینا جو تم سے بھی بدتر حالت میں ہیں۔ پھر تم جہاں صبر نہیں کر پا رہی تھی وہاں شکر ادا کرنا شروع کر دو گی۔ اس نے کسی شفیق استاد کی طرح سمجھایا تھا۔ کچھ باتیں صفا کی سمجھ میں بھی آ گئی تھی مگر یہ انسیکیورٹیز آہستہ آہستہ ختم ہونا تھی۔ کیا کھاؤ گی ناشتے میں؟ اس نے صفا کا گال چھو کر پوچھا۔ دل نہیں کر رہا، میڈیسن لینی ہے نا؟ وہ منہ بنائے سوچنے لگی اور اسی دوران کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، ابراہیم نے اجازت دی تو مرجان اور ڈینا کھڑے تھے۔ ڈینا کو منال صبح ہی اپنے پاس لے گئی تھی۔ وہ مرجان کا ہاتھ پکڑے کھڑی تھی۔ وہ دونوں چلتے ہوئے صفا کے پاس آئے۔ مرجان نے ایڑیاں اٹھائیں اور اپنا گال سامنے کیا۔ ابراہیم نے بھویں سکیڑی۔ صفا نے مسکرا کر اس کا گال چوما تھا۔ شکریہ پریٹی لیڈی، وہ اپنی مارننگ کس لینے آیا تھا۔ ریڈی نہیں ہوئے تم ابھی؟ ابراہیم نے اس کو گھر کے کپڑوں میں دیکھ کر پوچھا اور ڈینا کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا۔ ڈینا نے ذرا سا اٹھ کر ابراہیم کا گال چوما۔ جواباً ابراہیم نے 12 ڈینا کے پھولے ہوئے گال چومے تھے۔ بابا، بھائی، چوٹ، ڈینا نے آنکھیں بڑی کر کے بتایا۔ ابراہیم نے آئیبرو سکیڑ کر مرجان کو دیکھا۔ کہاں چوٹ لگی ہے؟ مرجان نے نفی میں سر ہلایا۔ اب تم مجھ سے جھوٹ بھی بولو گے؟ ادھر آؤ، ابراہیم نے ذرا سا ڈپٹ کر کہا۔ مرجان اس کے پاس کھسک گیا۔ ابراہیم نے اس کا ہاتھ دیکھا جو کہ اس نے ذرا سا اپنے پیچھے چھپایا ہوا تھا۔ اس کی ہتھیلی سرخ ہو چکی تھی، اس پر بے شمار چھوٹے چھوٹے سے کٹ تھے۔ واٹ از دس مرجان؟ ابراہیم کی آنکھیں پھیل گئی۔ مرجان مسلسل سر جھکائے کھڑا تھا۔ صفا ذرا سا آگے ہو کر دیکھا۔ مرجان، یہ کیا ہوا ہے؟ وہ بھی بے چین ہوئی۔ بولو مرجان۔ ابراہیم کے لہجے میں فکر مندی اور پریشانی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ دراصل میں نے خود کو سزا دی تھی۔ وہ لب کاٹنے لگا۔ واٹ؟ ابراہیم کا منہ کھل کر رہ گیا تھا۔ ہاں، وہ میں نے سارے کیڑے اپنے ہاتھ پر رکھے، انہوں نے تھوڑا تھوڑا بائٹ کیا، زیادہ نہیں، اس لیے پھر میں نے وہی کیمیکل اپنے ہاتھ پر ڈال دیا جو آپ کی شیونگ فوم میں ملایا تھا۔ وہ مجھے زہرا نے دیا تھا۔ میں نے سارا آپ کے فوم میں نہیں ملایا تھا، بس ذرا سا ملایا تھا، اس کے لیے باقی آج میں نے اپنے ہاتھ پر ڈال دیا۔ ڈونٹ وری بابا، بس ذرا سی جل ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ مرجان نے مسکرانے کی کوشش کی۔ اتنا درد نہیں ہے جتنا آپ کو فیل ہوا تھا، کیونکہ آپ کا چہرہ تھا اور چہرہ زیادہ حساس ہوتا ہے، مگر میں نے اس ہاتھ کو سزا دی کیونکہ میں نے ان ہاتھوں سے غلطی کی تھی۔ وسے آنکھیں مٹکا کر بولا۔ ابراہیم کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اس کا بیٹا کیا سے کیا بن چکا تھا؟ زہرا نے آخر اس کے ساتھ کیا کر ڈالا تھا؟ اس کی غلط لوگوں پر بھروسہ کرنے کی عادت نے اس سے بہت کچھ چھین لیا تھا، جن میں سے ایک چیز مرجان کی معصومیت بھی تھی۔ صفا کی آنکھیں نم تھی، وہ رونے کے علاوہ کر ہی کیا سکتی تھی۔ ابراہیم، پلیز اس کو ہاسپٹل لے جائیں۔ وہ سسکی۔ نو بابا، آئی ایم فائن۔ اس کے چہرے پر درد کے آثار تھے مگر وہ ضبط کر رہا تھا۔ چلو
ابراہیم اٹھ کھڑا ہوا اور تقریباً اس کو گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ مرجان سست قدم لیتا اس کے ساتھ ہو لیا۔ وہ نیچے آیا، دینا کو منال کے حوالے کر کے اس کا ہاتھ پکڑے اس کو لے گیا۔ یاقوت ان دونوں کو جاتا دیکھے گیا، اس کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے، کیونکہ مرجان صبح ہوتے ہی کمرے سے نکل گیا تھا اور اب ابراہیم کے ساتھ نیچے آ رہا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔